السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج ہمارا ٹاپک ہے ہم جو ہے منصور کی جو ہے اس کی مہدی کی جو ہے ہم نے جو ہے وہ کردار اور شخصیت پہ جو ہے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا خوبیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ کیسے برسر اقتدار آیا اور اس نے کن مشکلات میں جو ہے وہ قابو جو ہے پایا اور ملک کے استحکام کے لیے کیا کوششیں کی. پھر ہم نے اس کے کارنامے اور پھر وہ جو ہے اس کے اہم جو وزیر ہیں ان پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی تھی. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی شخصیت اور کردار میں کیا کیا خوبیاں جو ہیں وہ پائی جاتی تھی. یہ اپنے باپ کے برعکس جو ہے بڑا نرم خو تھا، درگزر کرنے والا تھا، خوش مزاج تھا، اپنی عوام کے ساتھ جو ہے بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتا تھا. جب اس نے خلافت سنبھالی تو اس نے اپنے سارے مخالفین کے خاص طور پر علویوں کے ساتھ بڑی رواداری کا اس نے ثبوت دیا اور اس نے تمام اہل بیت اور ان کے حامیوں کو جو قید و بند میں تھے انہیں رہا کر دیا. صرف انہیں رہا ہی نہیں کیا بلکہ ان کو مالی مدد بھی دی اور ان کی میجارٹی جو ہے حجاز مقدس میں جا کے بس گئی. اور خاص بات یہ کہ جب کسی دشمن پہ یہ قابو پا لیتا تھا تو اس سے نہایت ہی شرافت کا سلوک کرتا، قرابت داروں سے صلہ رحمی سے پیش آتا. منصور کے دور میں جو ہے جن جائیدادوں پر ناجائز جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا، ضبط کی گئی تھیں، اب اس نے جو ہے مہدی نے ان کا سب کو جائیدادوں کو اصل مالکوں کو واپس کر دیں. اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ لوگوں میں بہت مقبول تھا. اس کے علاوہ وہ شریعت کی پابندی کرنے والا تھا، ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا جسے اپنے دین سے بے پناہ محبت تھی. اور بصرہ کی جامع مسجد میں وہ 5 وقت کی نماز جو خود پڑھاتا تھا اور علماء کا بڑا ہی جو ہے یہ قدردان تھا. وہ ملحد زندگیوں کا جانی دشمن تھا اور ان کے خاتمے کے لیے اس نے باقاعدہ ایک الگ محکمہ بھی قائم کر رکھا تھا اور دین کی سرفرازی کا جذبہ اس میں بہت زیادہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ملک میں کسی کے خلاف اسلام کسی کو جو ہے خلاف اسلام فرقے کو جو ہے اپنے کا موقع جو ہے نہ دیتا تھا. اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا جو ہے وہ شخص تھا. بصرہ میں قیام کے دوران وہاں کے لوگوں نے بصرہ کی نہروں میں سے ایک نہر کے بارے میں جو ہے مقدمہ دائر کر دیا اور اسی دوران ایک حدیث مبارک جو ہے وہ پڑھی. جیسے ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا گیا، مہدی زمین پر اسی وقت گر پڑا اور اپنی پیشانی زمین پر رگڑی. اس وقت اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اس نے کہا میں نے سنا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میں نے اس کی اطاعت کی. اس کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر خطبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام سے شروع کرتا تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے جو ہے بھری ہوئی تھی اور یہ محبت یہ جو ہے ہم ہر مسلمان کے دل میں جو ہے وہ موجود ہے. اس کے علاوہ وہ انسانی مساوات اخوت کا بڑا خوبگر تھا. بنو امیہ کے بعض خلفاء نے مسجدوں میں اپنی حفاظت کے لیے بڑے بڑے جو ہے اونچے مقصورے بنا رکھے تھے. اس نے ان سب کو گرا دیا اور کوئی تفریق نہ رکھی. اس کے علاوہ اس نے خلفاء بنو امیہ نے جو ہے ایسے منبر بھی بنوا رکھے تھے جن کی اونچائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر سے جو ہے وہ زیادہ تھی. اس نے ایسے تمام کی لمبائی گھٹا دی تاکہ اس کا سائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق ہو جائے. اور اس نے دربار میں اپنے حاضرین کے درمیان پردے بھی جو لگے ہوئے تھے ان کو ہٹا دیا، جس سے لوگوں میں جو ہے اس کی بہت مقبولیت ہوئی. معاشرتی مساوات کے اگر نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس نے بہت سارے ایسے اقدامات اور ایسی اصلاحات کی تھی جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ہے مساجد کا تقدس بحال ہوا. بندہ اور آقا کی تمیز جو ہے وہ باقی نہیں رہی اور اس چیز نے جو ہے اس عوام میں اس کی شہرت کو جو ہے 4 چاند بھی لگا دیے. اپنی نرم طبیعت درگزر کرنے کی پالیسی کی وجہ سے جو ہے یہ لوگوں میں مقبول تھا. لیکن اس پالیسی کی وجہ سے اس نے کبھی بھی جو ہے ملک کی امور سے جو کبھی غفلت نہیں برتی
وہ ملکی حالات سے باخبر رہتا اور ہر کوشش کرتا کہ لوگوں کو طرز عمل اور احوال پہ جو نظر رکھ کے خراج کی بروقت وصولی کے لیے بھی اس نے باقاعدہ قواعد و ضوابط بنائے ہوئے تھے. اس نے تمام محکموں کی اثر نو تنظیم کی اور ہر شعبہ جو ہے ہر شعبے کا ایک الگ نگران مقرر کر دیا اور پھر ان کی چیکنگ کا بھی ایک نیا محکمہ دیوان العلماء قائم کیا جس کی ذمہ تمام حکومتی شعبہ جات کی نگرانی اور ان کا احتساب کرنا تھا. اس نے بغاوتوں کو ختم کرنے اور رومیوں کو ان کی جارحیت کا مزہ چکھانے کے لیے بھی کوئی کوتاہی نہیں کی. اگر دیکھا جائے تو وہ حقیقی معنوں میں ایک فرض شناس ڈسپلن کا عادی اور ایک قابل حکمران تھا جس نے اس کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار جو ہے وہ کر دیا. اس کے علاوہ مہدی جب خلافت پر متمکن ہوا تو اس نے سب سے پہلا کام بیٹا یہ کیا کہ وہ ہر روز صحافہ میں لوگوں کی شکایات سننے کے لیے بیٹھتا. اس نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کے قصر یعنی اس کے محل کے سامنے چادر بٹھا کے بیٹھ جائے اور جس کا جی چاہے اپنی درخواست اپنی شکایت لے کے وہاں پھینک دے اور جب یہ چادر بھر جاتی تھی تو وہ اسے اٹھا کر خلیفہ کے پاس لے آتا اور خلیفہ ہر ایک پہ مناسب فیصلے جو ہے وہ جاری کرتا. وہ قاضیوں کے فیصلوں کا بھی احترام کرتا تھا. ضرورت پڑنے پر وہ خود بھی قاضی کی عدالت میں جو ہے حاضر ہوتا. ایک دفعہ مہدی کی کسی کارندہ نے ایک شخص کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا. مالک زمین نے خلیفہ اور اس آدمی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. قاضی نے شکایت کنندہ کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا اور مہدی نے اس کو تسلیم فیصلے کو جو ہے وہ کیا. اور اس طرح جو ہے مہدی جو مسجد خلافت پر جو ہے مظالم کو ختم کرنے کے لیے بیٹھتا تو ڈرتا تھا کہیں لوگوں کے حقوق جو ہے پامال نہ ہو جائیں. تو پھر وہ کیا کرتا تھا فقہ کو جو ہے بزرگان دین کو اپنے پاس بٹھا لیتا تاکہ وہ اسے ان امور کے بارے میں صحیح مشورہ دے سکیں جو اس کے علم میں نہ تھے. وہ قاضی کے حکم نامہ کی تعمیل میں فریق مقدمہ کی حیثیت سے قاضی کی عدالت میں حاضر ہوتا اور عدالت کے فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم جو ہے وہ کرتا تھا. مہدی کی ایک سب سے بڑی یہ بھی خوبی تھی وہ صاحب علم تھا اور علم نواز تھا اور اس نے بغداد میں بے شمار مدارس بنائے دارالترجمہ قائم کی. بغداد یونیورسٹی کی بھی بنیاد جو ہے رکھی. اس نے دینی علوم کی اشاعت کے لیے بھی کئی علوم کی کتب کے جو ہے عربی زبان میں ان کے ترجمے کروائے. اس نے سائنسی ترقی کے لیے بھی تجربہ گاہیں قائم کروائی اور وہ علم و فنون کی کی اشاعت کے لیے ہر سال لاکھوں اشرفیاں جو ہے وہ خرچ کرتا تھا. وہ خود بھی ایک اچھا شاعر تھا. وہ شعراء کا بھی بڑا قدردان ہوتا تھا, ان کو بڑا نوازتا تھا. ایک دفعہ ایک شاعر ابن الخیاط نے اس کے دربار میں قصیدہ پڑھا تو مہدی نے اسے 50,000 درہم جو ہے وہ دے دیے. اور جو ہے اس طرح جو ہے مہدی جو ہے بہت شعراء پہ جو ہے علماء سب کا جو ہے وہ قدردان جو ہے تھا. تنقید بھی اگر اس پہ کی جاتی تو بڑی خندہ پیزانی سے جو ہے وہ اس کو جو ہے برداشت جو ہے کرتا تھا اور لوگوں سے جو ہے اس کا بڑا میل جول رکھتا تھا. اپنے باپ منصور کے بالکل برعکس منصور جو ہے عوام سے جو ہے فاصلے میں جو ہے وہ رہتا تھا اور لیکن مہدی جو ہے اپنے باپ کے برعکس لوگوں سے گھلتا ملتا تھا, خوشگوار موڈ میں جو ہے بات کرتا تھا. وہ اپنے غلاموں خادموں کی عیادت کے لیے بھی جاتا اور اس کے دربار میں ہر شخص کو بلا روک ٹوک جو ہے وہ آ جا سکتا تھا. وہ مسجد میں نماز کی امامت خود کرتا اور ایک ادنا سے ادنا آدمی کی بھی عزت نفس کا خیال رکھتا اور اس کی دل جوئی میں کوتاہی نہ کرتا. ایک دفعہ ایک دیہاتی ایک ہی درخواست پر اس نے نماز کے قیام میں کچھ تاخیر کی تاکہ وہ بھی اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھتی. اس سے پہلے منصور کے عہد میں عمرہ کو دیکھیں پردہ کی آڑ میں بیٹھتے تھے اور پھر گفتگو کرتے تھے, لیکن مہدی نے یہ بھی جو ہے روش ترک کر دی اور اس نے وہ پردے جو ہے ہٹا دیے اور اس طرح سے تمام اراکین دولت جو ہے بے تکلف جو ہے انہوں نے بیٹھنا شروع کر دیا اور اس نے قوت اور جو ہے شوکت کی بجائے نرمی نیک سلوک سے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت جو ہے وہ پیدا کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مہدی جو ہے فیاضی اور سخاوت میں بہت بڑھ کے تھا. اپنے باپ منصور کی طرح خرچ میں محنت رو تھا اور نہ اس کی طرح کا خواہشوار تھا. بڑے ہاتھ کا کھلا
ضرورت سے زیادہ فیاض تھا، شعراء اور اس کے دربار میں آنے والے جو لوگ تھے ان کو مالا مال کر دیتا تھا۔ ابن کثیر نے جو ہے کہا ہے کہ اپنے باپ کی وفات کے بعد سونے چاندی کے بے شمار ذخائر جنہیں منصور نے خزانہ میں جمع کیا تھا نکالے اور انہیں لوگوں میں اس نے تقسیم کر دیے، اور اپنے اہل اور رشتہ داروں کو بھی ان میں سے کچھ نہ دیا۔ تو مہدی کو خزانے جو ملے اس نے مظالم کی روک تھام میں خرچ جو ہے وہ کیے، غلام و رایا کے لیے ان کی منہ جو ہے اس نے کھول دیے۔ 160 میں حج کے دوران اس نے مکہ معظمہ میں 1.5 لاکھ غربا کو جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ تقسیم کیے، کھلے ہاتھ کا تھا۔ اور منصور نے بہت ہی خواہشواری سے یہ دولت جمع کی تھی، لیکن اس نے سب کچھ جو ہے یہ لٹا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے 10 دنوں میں اپنے تمام مال و دولت جو کروڑوں درہم جو ہے اس نے خرچ کر دیے۔ اپنے باپ کے برعکس وہ بے حد فیاض اور سخی تھا۔ مہدی بڑا خدا ترس، نیک دل اور اخلاق والا شخص تھا۔ اس نے اپنے باپ کے زمانے کی سختیوں اور خون ریزیوں کو جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ عوام سے بڑی حسن اخلاق سے پیش جو ہے وہ آتا تھا۔ مروان بن ثانی کی بیوی جب پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کے دروازے پر جو ہے غربت کی حالت میں آئی تو اس کی دکھ بھری داستان سن کر اس نے بڑے اس کی عزت کی اور کہا کہ اے چچا زاد بہن، میں اپنے اندر کی کوئی چیز تو اسے بچا کے نہیں رکھوں گا، اور تو میرے محل میں جو ہے اپنی بہنوں کے ساتھ رہے گی، جو کچھ انہیں ملے گا اور وہی تجھے ملے گا، اور جو ذمہ داری ان پہ ہوگی تجھ پر بھی وہی ہوگی، پھر یہاں تک کہ تیرے پاس اللہ کا حکم آ جائے جو اس نے مخلوق کے بارے میں صادر کی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے جاگیر خادم نماز سے نوازا، اور مہدی کے مرنے کے بعد ہارون کی حکومت تک اس کے محل میں جو ہے وہ رہی، یہاں تک کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور ایک روز مہدی نماز کی امامت کے لیے کھڑا ہوا تو ایک دیہاتی نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے پیچھے نماز کرنے کا مجھے بڑا شوق ہے۔ نماز ظہر بھی نہ پڑھ سکا۔ اس پر مہدی نے کہا کہ دیہاتی کے آنے کے بعد ہی نماز ہوگی۔ کسی اور موقع پر مہدی بہت دیر تک محراب میں کھڑا، لوگوں نے بتایا کہ دیہاتی آ گیا، تو مہدی نے پھر تکبیر تحریمہ کہی، اور اس طرح لوگ اس کے پاس جو ہے اپنی حاجت جو ہے وہ لے کے آتے تھے، اور جو ہے وہ ان کی ہر خواہش کو جو ہے پورا جو ہے وہ کرتا تھا۔ مہدی کی جو کمزوری تھی اس کی شخصیت، مہدی کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے اس کی اپنی بیوی ملکہ خضرا تھی، جس کے سامنے وہ بے بس ہو جاتا تھا۔ وہ اس پر اس درجہ اس کے دل و ذہن پہ حاوی تھی کہ وہ اس کے تمام فیصلوں میں بھی، حکومت کے کاموں میں بھی جو ہے وہ اثر انداز جو ہوتی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خضرا کی برمکی خواتین کے ساتھ جو ہے بڑی دوستی تھی، جس کی وجہ سے برمکی خاندان نے بھی اس سے بڑا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا تھا، اور یہ ایک ایسی کمزوری تھی جو اس کی فطرت کا حصہ جو ہے وہ بن چکی تھی، تو جس کی وجہ سے جو ہے حکومت کے معاملات میں بھی بہت ساری خامیوں نے جو ہے وہ جنم لیا۔ منصور کے زمانے میں ولی عہد کے نظام میں تبدیلی کی رسم پیدا ہو چکی تھی۔ مہدی نے جو ہے وہ عیسیٰ بن موسیٰ کو ہٹا کر اس کو پریشر ڈال کر ولی عہدی سے دستبردار کر کے اپنے بیٹے ہادی اور ہارون رشید کو اپنا جانشین نامزد جو ہے وہ کر دیا، اور عیسیٰ کو اس کے عوض ایک بڑی رقم یعنی 10 کروڑ درہم نقد اور بہت بڑی جاگیر جو ہے وہ دے دی۔ مہدی نے 12 محرم 169 ہجری کے مطابق 25 جولائی 785 میں 43 سال کی عمر میں جو ہے وفات پائی۔ اس کی مدت خلافت جو ہے وہ 10 سال 1 ماہ پہ مشتمل ہے، اور اس نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے ہادی اور ہارون کو یکے بعد دیگرے اپنا ولی عہد جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ اور اس کے وفات کے بارے میں بھی کئی روایات ہیں۔ ایک کے مطابق اس کی موت شکار کے دوران زخمی ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن ایک دوسری روایت بھی ہے کہ اس کی وفات جو ہے زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی،
جو اس کی لونڈی نے جو ہے اس کو جو ہے وہ دیا تھا۔ اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو بیٹا مہدی کی شخصیت میں بہت جو ہے وہ خوبیاں جو ہے پائی جاتی ہیں، اور انہی خوبیوں کی بنا پر جو ہے یہ عوام میں بہت مقبول تھا، لوگوں سے بڑا درگزر سے کام لکھتا تھا، بڑے بڑے دشمنوں کو اس نے معاف کر دیا، بلکہ بلکہ دشمنوں کو معاف ہی نہیں کر دیتا تھا، بلکہ ان سے اس نے سلوک سے پیش آتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام پہ پابندی کرنے والا تھا، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، علماء کے بہت قدردان تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو بہت زیادہ محبت تھی، اخوت اور مساوات کا جذبہ اس میں پایا جاتا تھا، فرض شناس تھا، اپنے کاموں کو بڑی دل جوئی سے جو وہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی خوبی جس نے اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا وہ عدل و انصاف تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علم و ادب سے بھی اس کو بہت زیادہ جو ہے محبت تھی، اور عوام سے میل جول رکھتا تھا، ان کے مسائل کو سنتا تھا اور ان کو حل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا تھا۔ اپنے باپ منصور کی طرح جو ہے وہ خواہش شوار نہیں تھا، بڑے بے دردی سے جو ہے اس نے جو ہے وہ دولت کو جو ہے وہ خرچ جو ہے وہ کیا، اور لوگوں کو جو ہے اس سے جو ہے وہ نوازا۔ یہ کچھ اس کے مروت اور حسن اخلاق ہی تھا جس کا اس نے لوگوں کا خیال کیا، ان کے مسائل کو جو ہے حل کیے، اور ان کی ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کیا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے عباسی دور کا ایک کامیاب حکمران جو ہے کہلایا جا سکتا ہے۔ تھینک یو۔